ایک عورت جس کی عمر کوئی 30 سے 35 سال تھی اور ساتھ ایک چھوٹا بچہ 4-5 سال کا، ان کی لاشیں ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ پولیس کیمرہ چیک کرتے کرتے اس لیول تک پہنچ گئی ہے جہاں کہ وہ ایکسپوز ہونے لگا ہے تو وہ سلپ کر گیا۔ اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس عمران نامی شخص کا 12 سال کا بیٹا بھی دسمبر سے مسنگ، اس ٹرین میں جو ٹریول کر رہی تھی ٹورڈز کراچی، وہاں پہ ان کو تصویر بھیجی، ہمارا ٹارگٹ ہے، اس کی ڈیٹیل بھیجی، آئی ڈی کارڈ بھیجا، پکچرز بھیجی، اور وہ اس شخص تک پہنچ گیا، ہارون تک۔ اس کے جو فنگر پرنٹس تھے کہ اس کا نام ملائکہ زوجہ محسن ہے، یہ رحمان آباد تھانہ عروب کی رہائشی ہے۔ ہم اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ شاید یہ کوئی آنر کلنگ وغیرہ نہ ہو، کیونکہ جس ظالمانہ طریقے سے کیا گیا تھا۔ گھر پہنچے، ہم نے انویسٹیگیشن کا آغاز کیا تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ یہ عورت اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک 9 ماہ کی بچی بھی ساتھ تھی جب وہ گھر سے نکلی تھی۔ ہم نے کیمرہ جال کی مدد لی اور اس کو ٹریک کیا، اور مطلب 24 گھنٹے رات کو بھی ہم نے یہی کام کیا، اور اگلے دن تک ہم اس لیول تک پہنچ گئے کہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ عورت اپنے 2 بچوں کے ساتھ ایک شخص کے ساتھ موٹر سائیکل پہ سوار ہوتی ہے، اور اس شخص کی شناخت جو ہے وہ ہارون مسیح، جو کہ اب محمد ہارون بن چکا ہے اور اسلام قبول کر چکا ہے، وہ ہوئی۔ دلچسپ اس میں بات یہ تھی کہ یہ وہی ہارون تھا جو کہ ایف آئی آر رجسٹر کرانے پولیس کے پاس مدعی مقدمہ کے ساتھ آیا۔ اس کے علاوہ اس نے پوسٹ مارٹم کے بعد لاش بھی وصول کی، جنازہ بھی کروایا، اور پولیس کے ساتھ پہلے دن سے انویسٹیگیشن میں امدادی پولیس تھا اور کیمرہ جات بھی چیک کر رہا تھا۔ اور جب اس نے دیکھا کہ پولیس کیمرہ چیک کرتے کرتے اس لیول تک پہنچ گئی ہے جہاں کہ وہ ایکسپوز ہونے لگا ہے تو وہ سلپ کر گیا۔ ہم نے اس کے پیچھے جب تفتیش شروع کی تو پتہ چلا کہ اس کی جو لوکیشن ہے، اس کے بعد جب وہ ہماری طرف سے بھاگا ہے تو وہ قلعہ دیدار سنگھ، ایک کوئی فیکٹری ہے عمران نامی شخص کی، اس کے پاس گیا ہے، اور عمران نامی شخص کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس عمران نامی شخص کا 12 سال کا بیٹا بھی دسمبر سے مسنگ تھا، اور اس کی جو ایف آئی آر ہے وہ لدے والا وڈائچ تھانے میں رجسٹر ہے۔ وہاں سے اس نے موبائل چینج کیا، پھر ایک اور پوائنٹ کے اوپر گیا، وہاں سے ایک تیسرا موبائل چینج کیا۔ یہاں پہ میں خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گا ہماری جو ملک کی ایس انٹیلیجنس ایجنسیز ہے، جس سے میں نے مدد کی درخواست کی، اور انہوں نے ہمیں اس کو لوکیٹ کرنے میں مدد کی، اور ہمیں رات کو تقریباً 12:30-1 بجے کے قریب یہ پتہ چلا کہ اس کی موومنٹ جو ہے وہ ٹورڈز کراچی ہے، اور یہ ٹرین ٹریک کے اوپر موو کر رہا ہے، جہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ ٹرین میں ٹریول کر رہا ہے۔ ہم نے ریلوے پولیس کو انفارم کیا، ان کی مدد لی اسی رات کو۔ ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری مدد کی، اور اسی وقت جو ہے جو پولیس گارڈ تھی اس ٹرین میں جو ٹریول کر رہی تھی ٹورڈز کراچی، وہاں پہ ان کو تصویر بھیجی، اس جو ہمارا ٹارگٹ ہے، اس کی ڈیٹیل بھیجی، آئی ڈی کارڈ بھیجا، پکچرز بھیجی، اور خاص طور پہ ہمارے جو 2 ریلوے پولیس کے جو ملازمین ہیں، اس میں ایک شہزادہ عرفان 260C اس کا نمبر ہے، اور محمد بلال 63C۔ انہوں نے بہت بہادری کا مظاہرہ کیا، انہوں نے آئی ڈی کارڈ چیک کرنے شروع کیے چلتی ٹرین میں، اور وہ اس شخص تک پہنچ گئے، ہارون تک۔ ہارون کو انہوں نے مزاحمت کے بعد ادھر ہی ٹرین میں ہی اریسٹ کیا۔ پھر ہم نے ریلوے پولیس کے جو ایس پی ہیں اسلال صاحب، ان سے میں نے ریکویسٹ کی، اور انہوں نے روڑی ریلوے اسٹیشن جو کہ سندھ میں آتا ہے وہاں پہ پھر اس کو انٹرسیپٹ کر کے تو ٹرین سے اتارا۔ ہماری ٹیم نے اس کو جب وہاں سے اریسٹ کیا روڑی سندھ سے، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس نے ایک اور قتل، وہ جو عمران نامی میں آپ کو بتا رہا تھا لدے والا وڈائچ میں ہے، اس کا 12 سال کے بیٹے کو بھی قتل کیا، اور اس کو قتل صرف اس لیے کیا کہ وہ لہنگے کا کام کرتے ہیں، اور یہ ایک اچھی کارکردگی تھی گجرانوالہ پولیس کی، اور میں نے بہتر سمجھا کہ آپ لوگوں کو بلا کر ایک بریفنگ دوں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ 10 تاریخ کو ایک انتہائی دردناک، خوفناک اور لرزہ خیز واردات کا انکشاف ہوا، جہاں پہ ایک نجی ہاؤسنگ اسکیم ہے، اس کی بیک سائڈ کے اوپر نہر کے ساتھ ایک عورت جس کی عمر کوئی 30 سے 35 سال تھی اور ساتھ ایک چھوٹا بچہ 4-5 سال کا، ان کی لاشیں ملی۔ موقع پر میں پہنچا، میری ٹیم پہنچی، تمام ہماری سسٹر ایجنسیز ہیں وہ موقع پر پہنچی، تو دیکھا گیا کہ انتہائی ظالمانہ طریقے کے ساتھ اس عورت کو قتل کیا گیا تھا، چھریوں کے وار کر کے، کافی تعداد میں باڈی کے اوپر تھے۔ اس کے علاوہ اس عورت کے جو کان تھے وہ بھی کاٹے گئے تھے۔ لاش کے ساتھ ہی ایک اس کے بچے کی، بیٹے کی لاش تھی، جو کہ لگ رہا تھا کہ اس کا بیٹا ہی ہے، کوئی 4-5 سال اس کی عمر تھی، اور اس کو بھی چھری کے ساتھ ذبح کیا گیا تھا۔ یہ پولیس کے لیے ایک چیلنج تھا۔ فوراً ہم نے اس کے اوپر تفتیش کا آغاز کیا۔ پہلا چیلنج تو لاش کی شناخت تھی۔ مختلف طریقوں سے ہم نے اس کو انیشیٹ کیا، باہر سے بٹھایا، کہا جی کہ میں آیا آپ کو چھوڑ دیتا ہوں موٹر سائیکل کے اوپر، اور اس کو بھی نہر کے کنارے لے جا کر چھریوں کے وار کر کے قتل کر کے لاش جو ہے وہ نہر میں پھینک دی، اور وہ لہنگا جو ہے وہ 40,000 روپے میں
फ़रोख्त कर दिया लाहौर। इस औरत को भी, जिसके 2 बच्चे, इसने बेटे को भी ज़िबा किया और बेटी को भी, मुबर्रा फ़ातिमा को गला दबा कर मार के दरिया में फेंक चुका था। उसके जो इसमें ज़ेवर थे, जो उसने कांटे और टॉप्स पहने हुए थे, वो तकरीबन एक 8,000, एक 25,000 और एक 52,000 रुपये में लाहौर में फ़रोख्त किया। तो ये एक इंतहाई मैं कहता हूँ कि सीरियल किलर टाइप और ये दरिंदा टाइप शख्स है, क्योंकि हमारी असेसमेंट ये है कि ये पैसों से ज़्यादा कत्ल में तस्कीन हासिल करता है आपकी, और एक सीरियल किलर टाइप आदमी था। अभी मज़ीद तफ्तीश जारी है। अब ये देख रहे हैं कि इसके अलावा ये जो 4-5 कत्ल ये माना है, इसके अलावा इससे कितने यहाँ पर किए हुए हैं, और मज़ीद जो भी हमारी अब तफ्तीश होगी उससे आप सब लोगों को हम इन्फॉर्म करेंगे। तो ये हमारी एक बहुत अच्छी हमारी टीम की, जिसमें हमारे एसपी साहब हैं, हमारे डीएसपी साहब हैं, एसपी सिविल लाइंस हैं इमरान, डीएसपी विरक साहब, हमारी टीम जिसमें कि एसएचओ थाना सदर गुजरांवाला और हमारी सीआईए की अपनी टीम जो है, जो मेरे पीछे खड़ी है, इनके लिए हम अब सिफारिश करेंगे कि इन्हें आईजी साहब से भी हम जो है वो स्पेशल इनाम दिलवाएं। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन वो पैसा इस वॉल्यूम का नहीं है जिसके लिए इतने दर्दनाक तरीके से और खौफनाक तरीके से किसी को छुरियों के वार करके ज़िबा किया जाए। मेरा ख्याल ये है कि ये पैसों से ज़्यादा कत्ल में तस्कीन हासिल करता था, और म्यूटिलेट जिस तरह बॉडीज़ करते हैं, जिस तरह कान काटना, ज़िबा करना, ये वो इतने चंद पैसों के लिए, मेरा नहीं ख्याल कि वो इतने पैसे के लिए करता है, लेकिन ये वो डबल काम है। पैसे तो थे ही थे, लेकिन लाश को कत्ल करके जो तस्कीन हासिल करता है, वो एक इसमें एलिमेंट हम देख रहे हैं अभी तक। मज़ीद हम उसकी प्रोफाइल कराते हैं, असेसमेंट साइकोलॉजिकली भी, और उसमें मज़ीद जो बातें पता चलेंगी वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे।